اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ اسلام ایک آفاقی اور ایک مکمل مذہب ہے۔ اس نے انسان کے زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق، ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے۔ جہاں اس نے عبادات کا سلیقہ بتایا، وہیں اس نے معاملات اور اخلاقیات کی ڈیٹیلز بھی بیان کی۔ اور اسلام ہم سے یہ توقع کرتا ہے، اپنے ماننے والوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ان ضابطۂ اخلاق پہ، اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کریں۔ لیکن عمل کرنے کا پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں۔ جاننے کے بعد جب عمل ہوگا تو وہ عمل زیادہ صحیح ہوگا۔ آج کی ہماری گفتگو اسی جانب ایک چھوٹا سا قدم ہے، جہاں ہم کنڈولنس یعنی تعزیت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام تعزیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، تعزیت کے آداب کیا ہیں اور تعزیت کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک موقع فراہم کیا تاکہ ناظرین تک ایک اور گفتگو کو پیش کیا جا سکے۔ تو قبلہ، جیسے ابھی تمہید میں نے کہا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تعزیت ہے، کنڈولنس۔ اگر گفتگو بالکل ایک سرے سے شروع کریں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تعزیت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، اس کی اسلامک ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی اسلامک تعریف کیا ہے، اور تعزیت کتنی ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جیسا کہ آپ نے بھی تمہید میں اشارہ کیا، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، لہٰذا اس نے زندگی کے ہر اہم شعبے کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں اس کو پیش کیا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہرحال کم و بیش اپنے کسی رشتہ دار کے موت کے سانحے سے دوچار ہوتا ہی ہے، اور اس کے بعد عرف میں دیکھا گیا ہے، معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بے شک۔ لفظ تعزیت کا روٹ ورڈ عزا ہے، اور جس سے عزاداری بھی بنا ہے۔ جی، تو عزا اور گریہ، تعزیت، تسلیت، یہ تسلیت الگ ایک دوسرا ورڈ، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ جو صاحب عزا ہے اس کو پرسہ پیش کرنا۔ اہمیت اگر دیکھی جائے تو اس کی اہمیت یوں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ جب بھی کسی امام کی شہادت پیش ہوئی ہے یا کسی بزرگ صحابی کوئی اس دنیا سے گیا ہے تو ان ہستیوں نے تعزیت پیش کر کے اور مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی مولا کو کوئی خبر ملتی تھی جیسے ہی کسی کے اس دنیا سے جانے کی، تو سب سے پہلے وہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان پہ لاتے تھے، تعزیت پیش کرتے تھے۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہرحال معاشرے کو جوڑنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ کیا کہ کیونکہ انسان جب خوش ہے تو شاید اگر آپ اسے کال نہ کریں، اس کی حالات سے باخبر نہ ہوں، تو شاید وہ شکایت نہیں کرے گا۔ جی، لیکن جب اس کے اوپر کوئی سختی آتی ہے، جب اس کے غمزدہ ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تب اگر آپ اس کو نہ پوچھیں تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ جی، کل رات کا ہی واقعہ ہے، میں ایک صاحب کے گھر پہ کافی دن کے بعد بمبئی آنا ہوا، تو اس بیچ میں ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو
میں نے کال کیا اور میں گیا ان کے گھر پہ تعزیت کے لیے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے مولانا صاحب آپ اتنے دن کے بعد آئے لیکن آپ تعزیت کے لیے آئے. پھر انہوں نے 2-3 لوگوں کا نام لیا. کہنے لگے تقریباً 7 مہینے 6 مہینے ہمارے والد کے انتقال کو ہو گئے, ابھی تک ان کا کوئی میسج یا کوئی فون نہیں آیا. ایک طرح کی شکایت کی. کیوں؟ توقع کرتا ہے توقع کرتا ہے انسان بھائی کہ آپ اس سچویشن میں کم سے کم اس کو پوچھیں, آپ احساس ہمدردی کریں. جناب فردوسی کا بہت ہی مشہور شعر ہے, وہ کہتے ہیں انسان اور بنی آدم ایک دوسرے کے باڈی کے پارٹس ہیں. اگر باڈی کا ایک پارٹ بھی اس میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو احساس ہوتا ہے. چو عضوی بے درد آورد روزگار دیگر عضوہارا نماند قرار. ایسا نہیں ہے اب مثلا ہمارے بھائی کے لیے کوئی مصیبت پیش آئی ہے, کوئی مسئلہ پیش آیا ہے, یہاں پر اگر ہم اظہار ہمدردی نہیں کرتے ہیں تو ولو ہمارا بہت دنوں کا رابطہ ہو وہ پھر پھیکا پڑ جاتا ہے, پھر اس کے اوپر حرف آ جاتا ہے. لہٰذا تعزیت اور تسلیت میں نے بہت ہی ڈیٹیل سے تو مطالعہ نہیں کیا ہے, لیکن تقریباً آپ جس معاشرے میں بھی دیکھیں گے آپ کو یہ طریقہ ملے گا. اب تعزیت کیسے پیش کرے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اصل تعزیت کا ہونا, اصل تسلیت کا ہونا یہ ہر جگہ آپ کو پایا جائے گا. قبلہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم تعزیت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں, اظہار ہمدردی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ملتے. ہم لوگ بہت ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو انشاءاللہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا, اللہ تمہیں جو ہے وہ صبر دے, اس طرح کے جو ہے وہ بس جملے کہہ کے ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو کیا اسلام نے ہمیں کچھ کلمات تعلیم کیے ہیں کہ جو تعزیت کے لیے استعمال کرنا چاہیے, اور جو تعزیت کے لیے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں تعزیت کیونکہ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے, لہٰذا اس میں بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹ وہی الفاظ یوز کریں جو عربی میں یوز کیے گئے ہیں, کیونکہ اس میں ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا آپ نے کیا کہا. ہاں اگر سامنے والا صاحب علم ہے, سمجھتا ہے, تو انہی الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن 2 چیزوں کا خیال روایات میں ہے, انشاءاللہ بھی چند روایات بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو اس دنیا سے گیا ہے اس کے لیے دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ سب سے پہلے طلب مغفرت کہ پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے. اس کے لیے طلب رحمت کہ پروردگار اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے. تیسری چیز اس کے درجات میں بلندی, دعا. چوتھی چیز اس کو مؤمنین اور شیعیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں خدا شمار کرے. آپ دیکھیں ہر دعا اپنی جگہ پر کتنی اہم ہے. اب آپ اس کو کسی بھی الفاظ میں ادا کر سکتے ہیں. پروردگار مرحوم کو غریق رحمت فرمائے, مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے, مرحوم کے گناہوں کی بخشش فرمائے, جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے. میرے خیال سے اگر اتنی انسان دعا کر رہا ہے تو سامنے والے کو اس سے زیادہ کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک مسئلہ. البتہ جو تجربہ رہا ہے, دیکھیں شاید ضروری ہوگا اس بات کی طرف توجہ دلانا, تعزیت ایک رسمی طور پہ پیش نہ کریں بلکہ بعنوان تعزیت پیش کریں. یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ایک رسمی سا, اور آج کل تو طریقہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. کسی بھی واٹس ایپ ہے, کچھ ہے, خبر آ جاتی ہے, اس سے نیچے آپ کو ایک لائن مل جائے گی میسیجز کی, انا للہ و راجعون, خدا غریق رحمت کرے, اور یہ وہ ٹھیک ہے سب اپنی جگہ پر آج کا جو طریقہ ہے. لیکن روبرو ملنا جو ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کے سامنے آ کے پیش کرتا ہے, 1 منٹ چلا جانا, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ارے ہمارے جانے سے کیا ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے آپ کے جانے سے کیا ہوگا, لیکن جو سکون ملتا ہے سامنے والے کو, جو اس کو ہمدردی کا احساس ہوتا ہے, تو یہ دعا کا ایک حصہ ہے کہ مرحوم کے لیے.
دوسرا جو صاحب عزا ہے، جس کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اس کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار آپ کو صبر دے. سب سے پہلا تو معاملہ یہی ہے کہ بھائی اس کے لیے صبر دے. اب صبر کے لیے مثال کے طور پر قرآن نے جو ہے وہ جو ورڈ استعمال کیا، صبر جمیل. صبر جمیل یعنی وہ صبر جس میں شکایت نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ کبھی کبھی ہم صبر کرتے ہیں شکایت کے ساتھ صبر، لیکن شکایت کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبرن جمیلہ جو قرآن کہہ رہا ہے، تو صبر جمیل یعنی صبر بغیر شکایت کے. کیوں؟ یعنی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہ کی قضا کے اور قدر کے آگے کیا کہنا ہے؟ کیوں؟ میں چاہتا تو 1 منٹ بڑھا نہیں سکتا تھا، میں چاہتا تو 1 منٹ گھٹا نہیں سکتا تھا، اس کی مرضی ہے. دوسری چیز، دعا کرے جو صاحب عزا ہیں ان کی ترقی کے لیے. فارسی میں ایک بہت اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں، اور ایرانی جب ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ بقائے عمر شما باشد، یعنی انشاءاللہ پروردگار آپ کی عمر کو طولانی کرے. کیوں بھائی؟ ایک کی عمر ختم ہوئی اس دنیا سے، تو پروردگار اس کا اجر آپ کو کیا دے؟ اس غم کا اجر دے کہ آپ کی عمر کو کیا کرے؟ طولانی بنا دے. تو بہرحال یہ طریقے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طریقے سے جملات ملتے ہیں کہ جب کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تھا تو حضرت اسی طرح سے تعزیت پیش کرتے تھے. مولا کائنات علیہ السلام سے جملہ ملتا ہے. مثلا مولا کائنات سب سے پہلے تعزیت پیش کی. مثلا ایک روایت ہے جس میں مولا نے جو ہے وہ کسی صحابی کے فرزند کا، بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو مولا نے آ کے اس کو تعزیت پیش کی اور اس کے ساتھ فرمایا کہ پروردگار تمہیں صبر دے. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تم جو صبر کر رہے ہو پروردگار تمہیں اس کا ایسا اجر دے کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ. اب دیکھیں، کیونکہ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے. بالکل. اور کہتے ہیں کہ جو ہے سب سے بڑا غم اولاد کا غم ہے، لیکن مولا کائنات علیہ السلام اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر پروردگار کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں دیتا یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بہرحال الفاظ ہیں کہ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تمہیں نعم البدل سے نوازے. جی یہی ہوتا ہے نعم البدل. وہی جیسے میں نے عرض کیا، عمر طولانی کر دے. اور یا مثال کے طور پر جیسے کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو انسان دعا کرتا ہے کہ اس سے بہتر اولاد عطا کرے. جی. اچھا قبلہ، ہم لوگ اکثر مصائب میں سنتے ہیں کہ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ یہ توقع کر رہی تھیں کہ لوگ آئیں اور ان کو تعزیت پیش کریں. جی. تو یہ واقعاً جناب زہرا یہ توقع کر رہی تھیں اور اتنا اہم تھا ان کے لیے کہ کئی بار انہوں نے اس چیز کی فریاد بھی کی، یا پھر یہ کہ یہ ایک طریقہ تھا لوگوں کو حق بتانے کا؟ دونوں چیزیں تھیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دونوں ہی مانا جا سکتا. دونوں ہی ہیں. نہیں، دونوں ہیں. دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے، بی بی اکلوتی بیٹی ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے پورے مدینے میں اگر کوئی آ کے یہ پوچھے کہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت اس دنیا سے گئی ہے، شہزادی کون ہے، اب کس کو ہم جا کے تعزیت پیش کریں؟ مولائے کائنات علیہ السلام کا نام بعد میں آئے گا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام پہلے آئے گا. وہ بیٹی ہیں. تو اس سے پتہ ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، بی بی کو توقع اس لیے تھی کہ بابا نے اپنی پوری عمر تمہارے لیے لگائی ہے، اپنا پورا وجود تمہارے لیے لگایا ہے، تم کو اخلاق کے ہر پہلو سمجھائے ہیں، سب تمہیں جینا سکھایا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دایاں ہاتھ کسے کہتے ہیں، بایاں ہاتھ کسے کہتے ہیں. عدم کی پستیوں سے نکال کر تمہیں انسانیت کی وادی میں معراج تک کے پہنچا دیا. کوئی بہت بڑی توقع نہیں تھی کہ بی بی آ کے یہ توقع کریں کہ بھائی مدینے کے لوگ کم سے کم آ کے ایک جملہ تو کہیں. پھر جب یہ آئیں گے اور کہیں گے تو متوجہ ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کے بارے میں کیا کہہ کے گئے. دیکھیں دوریاں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی سبب ہو جاتی ہیں انسان حق کو بھول جائے. بہت گہری بات ہے یہ. دوریاں سبب ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں مثلا وہ اولاد جو ماں باپ سے دور رہتی ہے وہ تربیت یافتہ نہیں ہو پاتی. ہاں، اس کو اتنا یاد نہیں رہتا ہے کہ
باپ کو کم سے کم ایک فون کرنا ہے, ماں کو کم سے کم ایک فون, نہیں یہ دنیا خود ایک مشکل کھڑی کر دیتی ہے. اور وہ لوگ بھی جو مذہبی ماحول سے دور رہتے ہیں وہ بھی دیکھیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے یہاں مذہب اتنا نہیں پایا جاتا. تو یہ ہے پرابلم. تو بی بی چاہ رہی تھی یہ دوریاں ختم ہوں, ایسا نہ ہو کہ پبلک ہم سے دور ہو. اور ایک بات یاد رکھیں, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اپنے لیے نہیں چاہ رہے تھے کہ پبلک ان سے قریب ہو. انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ تو کائنات کی وہ ہستیاں تھیں کہ وہ کسی کے محتاج نہیں سوائے پروردگار کے. اگر وہ یہ تقاضا کر رہی ہیں, اگر وہ اس بات کے در پہ ہیں کہ پبلک آئے, وہ خود ان کے لیے تھا کہ تم آؤ گے تمہیں نجات ملے گی, تم آؤ گے تمہیں حق ملے گا. اور یہی کبھی کبھی ہمارے سماج میں ہوتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ مثلا فلاں عالم دین یا فلاں استاد یا فلاں رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا ہے, اگر میں چلا جاؤں گا ان کے گھر پہ تو ان کی اہمیت بڑھ جائے گی مثلا. نہیں, وہ تو گیا. صحیح. یا آپ کا اخلاقی فریضہ سامنے آئے گا, آپ کی انسانیت سامنے آئے گی, آپ کا بڑپن سامنے آئے گا. جی, یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ انسانیت کے کس درجے کے اوپر ہیں. صحیح. لہٰذا ہمیں پہلے آ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے مواقع میں اور ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. صحیح. تو بی بی سلام اللہ علیہا نے جو بھی کام بابا کی شہادت کے بعد کیا ہے بہت ہی باریکی سے ہے. سب میں بی بی اس بات کے در پہ رہی ہیں کہ کسی طرح اس امت کی اصلاح ہو جائے, ہدایت ہو جائے. یہ جو غدیر کا اتنا اہم پیغام تھا, جسے چند مہینے پہلے کا پیغام تھا, بہت کوئی 100 سال اور 150 سال نہیں گزرے تھے, چند مہینے گزرے تھے, اور لوگ انکار کر رہے تھے. لوگ جو ہے وہ بھولے بیٹھے اور انکار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ سوچیں, دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹیچرز بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کو لے کے, اپنے اسٹوڈنٹ کو. اچھا بیٹا پڑھ لو, اچھا ٹھیک ہے میں رات میں تمہیں پڑھانے آ جاؤں گا, اچھا اس ٹائم پہ آ جانا. وہاں پہ اسٹوڈنٹ کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں یار پتہ نہیں انہیں کیا ہے. صحیح. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ نہیں, اس کا کوئی مفاد نہیں ہے, کچھ. وہ بیچارہ ٹیچر ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں بھائی. تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں بار بار اس بات کی کوشش کر رہی ہیں, تو کہیں ہم یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ بھائی پتہ نہیں اس میں کیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. ان ہستیوں نے پوری کوشش اس بات کی ہے کہ امت کسی طرح سے ہدایت پا جائے, زندگی کے ہر عمل سے, ہر عمل سے. بے شک. تو قبلہ ایک اور یہاں پہ سوال آتا ہے, تعزیت کی جب بات آتی ہے, خاص کر کے جو اہل تشیع کا معاشرہ ہے اس میں, کہ روز عاشور جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو سلام نہ کرے, جبکہ عام دنوں میں جو ہے وہ سلام کرنا زیادہ بہتر ہے. جی. اور تعزیت پیش کرے امام حسین کی, اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے اجر میں, امام حسین کے غم کے سبب اس کے اجر میں اضافہ کرے. تو یہ ایک روایتوں سے ثابت ہے, یہ روایتیں ملتی ہیں ہمارے یہاں اس کی. دیکھیے میں نے اس کے بارے میں روایات کو دیکھا اور چیک کیا, ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. مشہور ہے معاشرے کے اندر, شاید ہم نے بھی کبھی کسی سے بیان کیا ہو, لیکن اگر روایات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے, سلام کرنا مستحب عمل ہے. بالکل. اس مستحب عمل میں کوئی باؤنڈیشن بھی نہیں لگائی گئی ہے کہ یہاں مستحب ہے وہاں مستحب ہے, اس اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں. بالکل. لیکن بعض مراجع نے یہاں پر ایک حاشیہ لگایا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام جو عرف میں کیا جا رہا ہے, اور مثال انہیں نے دی ہے جیسے ہاتھ ملانا, بھائی انسان ایک دوسرے میں ہاتھ ملاتا ہے, گلے لگتا ہے یا جو بھی, تو اگر یہ عمل اس کو ترک کرنا نشانی ہو غم کی, نشانی ہو کس بات کی, غم کی, تو ترک کرنا بہتر ہے. تو ترک کرنا کیا ہے, بہتر ہے. اب پھر ہمیں بیٹھ کے یہاں پہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا سلام کو ترک کرنا نشانی ہے غم کی. تو یہاں پہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا, مراجع کرام فتویٰ دیں گے. لیکن جہاں تک کہ میں نے دیکھا کسی بھی مراجع نے اس بات سے منع نہیں کیا, بس انہی نے کہا کہ اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں. بعض بزرگان آ کے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سلام کرنا دعا ہے سلامتی کی. تو اب مثال کے طور پر ہم اس دن کسی کی سلامتی کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتے, تو بہرحال اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے. یہ ایک نقطہ. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جب
عاشور کے دن تم ایک دوسرے سے ملو جی تو آگے یہ جملہ کہو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصیبت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، یا مصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین بصارہ مع امام المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث آپ دیکھیں، یعنی ایک دم ابتدائے کربلا کے بالکل زیادہ فاصلے کے بعد اس کی 100 نہیں، سال کے اندر کی بات ہے، اندر بہت اور کم 50 سال کے اندر کی بات۔ اب اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے ملے، لیکن یہاں پر دیکھیں اگر فقہی اعتبار سے بات کریں تو یہ روایت بھی آگے یہ نہیں کہہ رہی کہ سلام نہ کریں، یہاں بھی دعا تو ہو رہی ہے کہ جی اعظم اللہ اجورنا، جی اللہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ہاں آپ کے اجر دے، اجر میں اضافہ کرے، اجر میں اضافہ کرے۔ بہرحال یہاں پہ تھوڑا سا اور غور کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، لیکن جو بات کلیئر ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے یا ایسا کوئی صریح ایک دم کلیئر فتویٰ نہیں ہے جس نے آ کے یہ کہا ہو کہ عاشور کے دن جو ہے وہ سلام کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ لیکن تعزیت کے جملے استعمال کرنے کی روایت ہے، کلیئر کی روایت ہے، تعزیت کے جملے کی روایت ہے۔ اور یہ تعزیت کے جملے کی روایت میں نے آپ سے عرض کیا کہ فقہی طور پر اس بات کو ثابت نہیں کرتے کہ وہ کام نہ کیا جائے، البتہ کیونکہ اصل سلام مستحب ہے ہمیں اختیار ہے، یہ ایک بات۔ اب یہیں پہ ایک بات اور کہتا چلوں، غور فرمائیں، جب ہم آتے ہیں کسی چیز کی خصوصیت کو ختم کرتے ہیں تو جو اس کی عظمت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ میں مثال دوں ناظرین کو، پروردگار متعال نے صرف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مٹی کو شفا قرار دیا، صحیح، کیا ہم یہ قانون دوسری جگہ لاگو کر سکتے ہیں؟ جبکہ مٹی کھانا حرام ہے نا؟ ہم آ کے کہیں نہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام امام ہیں، لہٰذا مثلا کوفے مثلا نجف کی مٹی، کاظمین کی مٹی، مشہد کی مٹی، سامرہ کی مٹی، اس کا بھی یہی حکم ہے، نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ناظرین کیونکہ جو میں نے غور کیا ہے اور دیکھا ہے، اب دھیرے دھیرے معاشرے میں مسئلہ اور ہوتا جا رہا ہے، اب ہر امام کی شہادت پہ یہ چلن بعض جگہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ مخصوص ہے عاشور سے، یہ انفرادیت ہے امام حسین، انفرادیت ہے، آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے مومن ہیں، مومن کی نشانی یہ نہیں کہ جو دل چاہے کرے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جیسا اس کے امام نے کہا ہے وہ کرے۔ ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر اظہار غم کون کر سکتا ہے؟ جب امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عاشور کے دن مخصوص کر کے جب ملو تو تعزیت پیش کرو، کیا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا کے بارے میں نہیں فرما سکتے تھے؟ کیا اپنے دادا کے بارے میں نہیں فرما سکتے تھے؟ ان کو ہم سے زیادہ غم تھا اپنے والد کے گزر جانے کا، تھا، بالکل فرمایا نہیں فرمایا، تو ہم کیوں ایڈ کر دیتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے شریعت کے ساتھ کھیل کرنا۔ لہٰذا غور کریں، شریعت نے جتنی بات بتائی ہے اس کے پابند بنے، اس سے آگے بڑھ کے مومن نہیں بن جائیں گے۔ جی بہت بہترین قبلہ۔ ایک آخری سوال یہ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام پہ جو مظالم ڈھائے گئے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام پہ جو مظالم ڈھائے گئے، اس کی تعزیت اپنے وقت کے امام یا اہل بیت کو ہم کیسے پیش کریں؟ دیکھیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اگر آپ پورے سال کی مین تاریخوں کو دیکھیں گے اٹھا کے، مثلا مبعث کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید فطر ہو، عید قربان ہو، شبہ قدر ہوں، یہ جتنے اہم اہم مواقع ہیں، البتہ غدیر کو چھوڑ کے تمام اہم مواقع پہ آپ کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت یا کچھ نہ کچھ اعمال ملے گا۔ جی بالکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک انفرادیت ہے، ایک مقام ہے، ایک الگ خصوصیت ہے۔ اسی لیے روز عاشور شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی مفاتی میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب عصر کا وقت آئے اور سورج ڈھلنے لگے تب اپنی گھر کی چھت کے اوپر جائے اور قبلے کا رخ کر کے تمام اہل بیت کو تعزیت پیش کرے،
امام حسین کی. امام حسین کیوں؟ پھر وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت امام شہید ہوئے ہیں. اللہ. میں یہیں پہ ایک پیغام اور دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ انشاءاللہ اس پہ غور کریں. دیکھیں جو فاقے شکنی کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم مغرب تک یہ بہت قیامت کا وقت ہے. جی بالکل، یہ اسی وقت جو ہے وہ یہ وقت بہت قیامت کا وقت ہے. بالکل. اور کبھی کبھی ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم فاقے شکنی کے ٹائم سمجھتے ہیں کہ عاشور ختم ہو گیا. نہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت خیمے لوٹے جا رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں. تو اس وقت کے لیے ایک خاص زیارت اور تعزیت باقاعدہ اس کا عنوان ہی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت، تو اسے انسان پڑھ سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروردگار سے قریب کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، تعزیت ایک وہ اخلاقی پہلو ہے جس کا انسانی معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے بھی ہمیں تعزیت پیش کرنے کے انداز آداب بتائے ہیں، اور وہ بھی اپنی زندگی میں انہوں نے بھی تعزیت پیش کی ہے. آئیے ہم اسی کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. میں چاہوں گا اجازت. دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.